ایران پر بمباری جلد ہی روک دی جائے گی، ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ دعویٰ کیا کہ ایرانی رہنماؤں نے ان سے بمباری بند کرنے کو کہا، بولے انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی۔ امریکی فوج نے ایران پر 49 ٹاماہاک میزائل داغے، یہ بھی کہا کہ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں، اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا برا حال کر دیں گے۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران اور ٹرمپ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا، ٹرمپ کا ایرانی حکام سے رابطے کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ امریکی صدر کا بیان جنگ سے بچنے کی کوشش ہے۔ امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرموز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ آبنائے ہرموز سے جہاز گزرنے کا امریکی دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا، آبنائے ہرموز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرموز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پابندی کی خلاف ورزی پر ہرموز میں 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرموز میں امریکی افواج اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے آبنائے ہرموز کے قریب امریکی بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ امریکی فوج نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ میزائل اور ڈرون آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ بندر عباس میں ایئرپورٹ اور ایئر بیس کے قریب متعدد دھماکے سنے گئے۔ ایران کے صوبے فارس، مغربی تہران، کرج شہر، میناب، سرک، قشم، ہنگام اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی بندرگاہ گنگان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شہر رباط کریم میں فضائی دفاعی نظام متحرک کر دیا گیا۔ میناب میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ایران کا عراق کے شہر اربیل میں امریکہ کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ، ریڈار سسٹم نشانہ بنایا۔ امریکہ کے رات 2:15 بجے ایران پر نئے حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا، ایران نے متعدد اہداف پر دفاع میں اضافی حملے شروع کیے۔ دعویٰ کیا، حملے ایران کی بلا جواز اور مسلسل جاری حد کے جواب میں کیے گئے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ آبنائے ہرموز میں کسی بھی امریکی جنگی جہاز پر حملہ نہیں ہوا اور تجارتی جہاز ہرموز میں آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایران میں فضائی دفاعی نظام، ریڈار اور ڈرون کنٹرول یونٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر بڑا حملہ کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ امریکہ ایران میں اہم تنصیبات پر بمباری کرے گا۔ حملے امریکی فوجی مفادات کو آگے بڑھائیں گے اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کریں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیل میں تاخیر پر مایوس ہو کر ایران پر حملہ کیا۔ حملے کا سبب اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی بتایا گیا، مگر پس منظر میں صدر ٹرمپ کی مایوسی بڑھ رہی تھی کہ ایران نے 2 ہفتے گزرنے پر بھی امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا تھا۔ حملے امریکہ کا اثر بڑھانے کے لیے کیے گئے، تاہم اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جانی نقصان نہ ہو تاکہ ڈیل کا امکان ختم نہ ہو جائے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ نے سچویشن روم میں مختصر مدت میں بڑے حملے پر بھی غور کیا تاکہ ایران مذاکرات پر اپنی پوزیشن بدلے۔ آئندہ مالی سال پاکستان بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3669 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں فیصلہ۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1126 ارب روپے رکھا گیا۔ چاروں صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2218 ارب روپے رکھا گیا۔ ملک میں آبی وسائل کی ترقی کے لیے 103 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہمارا سب سے بڑا چیلنج اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی، ہدف 4.2% تھا۔ فی کس آمدن کا سالانہ ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ پاکستانی کرنسی میں فی کس سالانہ آمدن 5,33,629 روپے ہو گئی۔
زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف پورا نہ ہو سکا. زرعی شعبے کی شرح نمو 2.89% رہی، ہدف 4.5% تھا. صنعتی شعبے کی گروتھ 3.51% رہی، ہدف 4.3% تھا. بجلی گیس واٹر سپلائی گروتھ منفی 10.63% رہی، ہدف 3.5% تھا. خدمات کے شعبے کی شرح نمو 4.09% رہی، ہدف 4% تھا. ریل اسٹیٹ شعبے میں شرح نمو 3.63% رہی، ہدف 4.2% تھا. ریل اسٹیٹ، ہوٹلز، ریسٹورانٹس، ماہی گیری اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ کے اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے. تعلیم کے شعبے کی گروتھ 5.23% رہی، ہدف 4.5% تھا. صحت سماجی سرگرمیوں کی شرح نمو 6.86% رہی، ہدف 4% تھا. انفارمیشن کمیونیکیشن شعبوں کی گروتھ 7.52% رہی، ہدف 5% تھا. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزارت فوڈ سیکیورٹی کا خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا فیصلہ. وفاقی وزیر توانائی رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پاسکو کے ذریعے فوری اور مؤثر گندم سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. وزیر اعظم کا یہ اقدام غذائی تحفظ اور عوامی ریلیف کے لیے عملی قدم ہے. مقصد خیبر پختونخوا کے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے آئندہ وفاقی بجٹ سے متعلق کہا ہے کہ صوبائی حکومتیں رضاکارانہ طور پر وفاق کی مدد کریں گی. وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنا ترقیاتی بجٹ موجودہ سال کی سطح پر منجمد کریں گی اور جو اضافی وسائل حاصل ہوں گے تو ان کے ذریعے ضرورت کو پورا کیا جائے گا. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ دفاعی بجٹ پورا کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اسے پورا کرے. وفاقی حکومت گزشتہ 4 سال میں ناکام ہوتی رہی ہے. حکومت نے ایف بی آر کو ناکارہ کیا، وہ اصلاحات نہ لا سکے. وفاقی حکومت نے جتنا قرضہ لیا ملکی تاریخ میں کسی نے اتنا قرضہ نہیں لیا. وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری کو صوبوں پر نہ ڈالے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا شیئر انہیں مکمل طور پر ملنا چاہیے. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امید سعید ایروانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پائیدار معاہدہ دھمکیوں، دباؤ یا طاقت کے استعمال سے ممکن نہیں. ایران نے کبھی دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کیے. ایران کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا. عمان کے نزدیک آئل ٹینکر پر امریکی حملے کے بعد 3 بھارتی شہری لاپتہ. امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ خلیج عمان میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر آئل ٹینکر کے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا تھا. بھارت کا احتجاج نئی دلی میں امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا. خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر پر موجود عملے کے 28 ارکان میں سے 24 بھارتی تھے. پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار. ISPR کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا. MI-17 ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے. ریسکیو اور ریکوری ٹیمز فوری طور پر حادثے کی جگہ پر پہنچ گئیں. حادثے کی درست تکنیکی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم. پاکستان کی پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر محدود نوعیت کی کارروائیاں. فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کے مطابق کارروائیوں میں خارجی کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا. انٹیلیجنس اطلاعات پر دہشت گرد کیمپس اور محفوظ ٹھکانوں کو انتہائی درستی اور احتیاط سے ٹارگٹ کیا گیا. کارروائی کے دوران 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کیے گئے. تباہ کیے گئے اہداف میں ایک تربیتی مرکز، ایک خفیہ ٹھکانہ، اسلحے کا ذخیرہ شامل تھا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پاکستان میں مختلف حملوں کے جواب میں کی گئیں، جس میں 9 جون کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی پر حملے، 2 جون کو شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر خودکش بم حملے اور 9 مئی کو بنو کے ایک پولیس اسٹیشن پر خودکش حملہ شامل ہے. وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، مگر ریاست واضح ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کے لیے استعمال کی جائے گی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. افغان طالبان سے بات چیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پاکستان کو سہولت کاری نظر آئی تو جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے
عطا تارڑ نے افغان طالبان کے ترجمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، افغان طالبان کا ہر بیان جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ انہوں نے پروپیگنڈا وارفیئر کی بھارت سے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے کسی شہری علاقے کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ جوابی کارروائیاں مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ مری ایکسپریس وے حادثے میں جاں بحق 10 افراد کی میتیں پمس اسپتال سے ملتان روانہ کر دی گئی۔ مری میں سیاحوں کی وین میں حادثے کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ ملتان کے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 10 جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر مری کے مطابق مری ایکسپریس وے پر اوور سپیڈنگ کے باعث گاڑی میں سائڈ کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد آگ لگی، دروازہ بھی لاک ہو گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں کیمیکل استعمال ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ چند لوگوں کو فریق بنایا تو مزید 200 درخواستیں آ جائیں گی۔ جتنے فریقین زیادہ ہوں گے اتنے ہی وکلا زیادہ ہوں گے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے، استغاثہ کا تو یہ کیس ہی نہیں کہ لوگوں کو مارنا مقصد تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ عدالتی انصاف فراہم کیا گیا۔ یہ مقدمہ ایم کیو ایم کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دنیا فٹ بال کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کے آغاز میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا۔ میزبان امریکہ کینیڈا میکسیکو کے میدان میں سجیں گے۔ کھلاڑیوں کی بھی تیاریاں مکمل۔ رات 12 بجے پہلے میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں 48 ٹیمیں شریک ہیں۔ 39 دن تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ نہ رنگ نہ برش، صرف ریت اور جذبہ۔ بلوچستان کے نوجوانوں نے فیفا 2026 ورلڈ کپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ساحل کو اپنا کینوس بنا ڈالا اور ریت پر فیفا 2026 ٹرافی کا شاہکار تخلیق کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ریت پر صرف ٹرافی نہیں بن رہی بلکہ ایک نئی جنریشن کے فٹ بال ڈریمز بھی شیپ لے رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے 10 سے 15 جون ملک کے بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ممکنہ بارش کے باعث مقامی سطح پر اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں اور برساتی آبی گزرگاہوں میں اچانک طغیانی کا امکان ہے۔ سیاحوں اور مسافروں کو شدید بارشوں کے دوران پہاڑی علاقوں کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ۔ 12 سے 15 جون گلگت بلتستان اور ملحقہ کوہستانی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کا الرٹ جاری۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو آلات اور مستقل نفری کی کمی۔ پولیس دستاویز کے مطابق 3844 اہلکاروں پر مشتمل سی ٹی ڈی میں صرف 25 مستقل ملازمیں ہیں۔ سی ٹی ڈی کا زیادہ تر انحصار عارضی حاصل 2976 پولیس اہلکاروں پر ہے۔ صوبے میں سی ٹی ڈی کا مستقل ہیڈ کوارٹر اور ضلعی دفاتر تک موجود نہیں ہیں۔ صوبے بھر میں سی ٹی ڈی کے پاس صرف 17 بلٹ پروف ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں۔ جدید فورنزک سہولیات، لوکیٹرز، جیمرز، بختر بند گاڑیوں اور دیگر تکنیکی وسائل کی بھی کمی کا سامنا۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق سی ٹی ڈی کو لاجسٹک اور آپریشنل مضبوطی کے لیے 7 ارب روپے فراہم کیے جا چکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ اپ ڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ قومی اقتصادی کونسل میں بہترین انداز سے اپنے صوبے کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ این ایف سی کو 180 روز میں فائنل کریں گے۔ این ایف سی ایوارڈ کو قبائلی اضلاع کے لیے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ صوبوں میں اتفاق رائے نہ ہوا تو وزیر اعظم سمری ایوان صدر بھجوائیں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا، وفاق نے گندم کا ریٹ نہ بڑھایا، یقین دہانی کرائی ہے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے کرایا ہے
کا کہنا ہے کہ سیاسی امور پر پیش رفت وقت کے ساتھ کی جائے. سینیٹر رانا ثنا نے کہا ہے کہ کالعدم کشمیر ایکشن کمیٹی نے 2023 میں مطالبہ کیا کہ گندم پر سبسڈی دی جائے اور بجلی کی پیداواری قیمت ہو. ان کے مطالبات مانے 3 روپے بجلی یونٹ دی جا رہی ہے، باقی ملک 48 روپے دے رہا ہے. شکریہ کے بجائے وہ 38 مطالبات لے آئے. ہم نے 37 پر ان سے تحریری معاہدہ کیا. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ مہاجرین کی نشست ختم کر دی جائے. ہم نے انہیں کہا سیٹیں ختم کرنا انتظامی اختیار نہیں. پھر انہوں نے 9 جون کا لانگ مارچ کا الٹیمیٹم دیا. ان کا پلان تھا کہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے. ابھی ہم نے دوبارہ ان سے مذاکرات کیے. انہوں نے کہا حلف نامے سے یہ چیزیں نکالیں کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے گا. ان سے کہا کہ ریفرنڈم کرا لیں، APC بلا لیں. انہوں نے انکار کر دیا. ان لوگوں نے وہاں پر فائرنگ کی. وہ لشکر کشی کی. بھارت کے چینلز خبریں دے رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. شر پسند بھارت کے اعلی کار بن کر خرابی کرتے ہیں تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. لاہور کے گائنی اسپتال لیڈی HSN کا پرائیویٹ بلاک میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر صوبیہ نے اپنی ساس کے لیے مخصوص کر دیا. پچھلے 4 ماہ سے وہاں مریضوں کا علاج نہیں کیا جا رہا. اسپتال کا عملہ اور نرسز وہاں MS کی ساس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. محکمہ صحت کے ترجمان نے کہا MS نے درخواست بھیج کر اپنی ساس کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے. اس درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے. حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں شادی کی تقریب کا وجہ کھانا کھانے سے 107 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو کر اسپتال پہنچ گئے. DHO نے بتایا کہ کسٹرڈ کھانے کے بعد سب کی طبیعت خراب ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس. حیدرآباد کمشنر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. متاثرہ افراد کو بہترین طبی سہولیات کی ہدایت. مظفر گڑھ کے علاقے سید پور میں جھاڑیوں سے لڑکا لڑکی کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق دونوں نے 1 سال قبل پسند کی شادی کی تھی. قومی اسمبلی احتجاج میں پیپلز پارٹی رکن قومی اسمبلی قاسم گیلانی کا موبائل فونز پر PTA ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ. قاسم گیلانی ٹیکس کی کمی سے متعلق پلے کارڈ ایوان میں لے آئے. وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے بھی قاسم گیلانی کا ساتھ دیا. قاسم گیلانی نے کہا موبائل فون لگژری آئٹم نہیں بلکہ ضرورت ہے. موبائل فونز تعلیمی، کاروبار اور رابطے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. محکمہ صحت بلوچستان نے 23 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا. 25 ڈاکٹرز کو شو کاز نوٹس جاری. 5 ٹرینی ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ تربیتی رجسٹریشن بھی معطل. محکمہ صحت کے مطابق ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن میں مس کنڈکٹ اور ہڑتال میں حصہ لینے پر کیا گیا. الزام ہے کہ ڈاکٹرز نے سرکاری ڈیوٹی ادا نہیں کی اور مریضوں کا علاج نہیں کیا. امریکہ نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی وزارت دفاع، پاسداران انقلاب اور ایرانی افواج کو اسلحہ خریداری میں معاونت پر عائد کی گئیں. ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی میں معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. سعودی عرب کی اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے حملے اردن، کویت اور بحرین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں. ایرانی حملے برادر ممالک کے علاقائی سالمیت، سلامتی اور ان کی فضائی حدود کے لیے خطرہ ہے. عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایران کے خلاف قرارداد منظور. ایران سے بقایا افزودہ یورینیم ظاہر کرنے اور IAEA انسپیکٹر سے تصدیق کرانے کا مطالبہ. قرارداد کے حق میں 21، مخالفت میں 3 ووٹ آئے. روس، چین، نائجر نے ایران کے خلاف قرارداد کی مخالفت میں ووٹ ڈالے. قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پیش کی تھی. ووٹنگ میں 35 رکن ممالک میں سے 10 نے حصہ نہیں لیا. ایرانی مشن نے قرارداد کو سیاسی اور غیر پیشہ ورانہ قرار دیا. کہا ایران اپنے ناقابل تنسیق حقوق کا تحفظ کرے گا. قرارداد کا جواب دینے کا اعلان. امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے خاندان نے جنوری 2025 سے اپنے کرپٹو منصوبوں میں شمول ورلڈ لبرٹی فائنینشل، ٹرمپ میم کوائن اور دیگر کمپنیز کے ذریعے کم از کم $2.3 ارب کمائے. ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والے 10 لاکھ سے زائد سرمایہ کاروں کو مجموعی طور پر
تقریباً 2.3 ارب ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرمایہ کاروں کا بھاری نقصان پر مایوسی کا اظہار، وائٹ ہاؤس نے مفادات کے ٹکراؤ کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سیکیور امریکہ ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس بل کے بعد اب کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ نہیں آ سکے گا۔ دنیا کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے اسرائیلی اقدامات پر ایکشن لینا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر 149 صفحات پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اسرائیل کی مربوط پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ریاستی سرپرستی میں مہم کو تیز کیا۔ مہم میں فلسطینیوں کی مقبوضہ علاقوں سے جبری بے دخلیاں اور منتقلی شامل ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں UN قراردادوں کے مطابق غیر قانونی ہے۔ جیفری ایپسٹین سے متعلق امریکی ایوان کی کمیٹی کے بل گیٹس سے سوالات۔ بل گیٹس نے کہا، امید ہے میری گواہی سے متاثرین کو انصاف ملنے کی راہیں ہموار ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق جیفری ایپسٹین پر فرد جماعت کیے جانے کے بعد بھی بل گیٹس نے اس سے ملاقاتیں کی۔ نردرن آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں دوسرے روز بھی ہنگامہ، 200 افراد کا احتجاج، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال۔ گزشتہ شب مظاہرین نے گھروں، کاروں اور بس کو آگ لگائی تھی۔ ہنگامہ آرائی ایک سوڈانی شخص کے چاقو حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ حملاور کو 4 ہفتے کے لیے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پانچ 112 سکھ یاتری جوڑ میلے میں شرکت کے لیے ننکانہ پہنچ گئے۔ سکھ یاتریوں کے لیے رہائش، کھانے اور پینے کی سہولیات یقینی بنائی گئیں۔ ننکانہ صاحب میں جوڑ میلے کی تقریبات 12 جون تک جاری رہیں۔ امریکہ نے صومالی ریفری عمر ارتان پر دہشت گرد تنظیموں سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار نے بتایا، صومالی ریفری کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مشتبہ افراد سے رابطے تھے، اسی لیے انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں بطور ریفری فرائض انجام دینے کے لیے امریکہ پہنچنے والے صومالی ریفری کو میامی ایئرپورٹ سے واپس ترکی بھیج دیا گیا تھا۔ فیفا کے صدر نے عمر ارتان کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا، حکومتوں کے امیگریشن اور سیکیورٹی فیصلوں پر فیفا کا اختیار نہیں ہے۔ پاکستان نے مالدیپ میں ہونے والا 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 2-0 سے شکست دی۔ یہ پاکستان فٹ بال ٹیم کا پہلا باضابطہ اور انفرادی فٹ بال ٹورنامنٹ ٹائٹل ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال میں ارجنٹائن کے کپتان میسی کا فرینڈلی میچ میں آئس لینڈ کے خلاف گول۔ ارجنٹائن نے آئس لینڈ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ ادھر ایران کی جانب سے ایران کی ٹیم کا میکسیکو کے شہر تیجوان میں بھرپور پریکٹس سیشن۔ ایرانی ٹیم نے شائقین کو آٹوگراف دیے اور تصاویر بنوائیں۔ ایرانی ٹیم امریکہ میں اپنے 3 میچز کھیلے گی۔ پیراگوئے کی ٹیم کی بھی کیلیفورنیا میں پریکٹس۔ ایک مقامی آرٹسٹ نے ٹیم کو پینٹنگ بھی دی۔ پینٹنگ میں ہر فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کو دکھایا گیا ہے جو سانتا کلارا کے مقام پر کھیلے گی۔ اور برازیل اور امریکہ کی ویمنز فٹ بال ٹیمز کے درمیان فورٹالیزا میں کھیلا جانے والا میچ ایک غیر معمولی اور ہنگامہ خیز معنے میں تبدیل ہو گیا، جس میں برازیل کی ٹیم اور کوچنگ سٹاف کو مجموعی طور پر 8 ریڈ کارڈز دکھائے گئے۔ میچ کے دوران 2 پلیئرز اور 4 کوچنگ سٹاف، میچ کے بعد بھی 2 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا۔ 55,000 تماشائیوں کے سامنے امریکہ نے برازیل کو 1 گول سے شکست دی۔